السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی شیخ خیریت؟ جی الحمدللہ۔ جی شیخ، مطلب یہ ہمیں جاننا تھا کہ اللہ کے نبی کا سایہ مطلب بھائی وہ ہے کہ نہیں، اس کے اوپر آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جی میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ بھی اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا۔ اچھا، نہیں تھا؟ جی میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا۔ اگر آپ کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں ہیں تو آپ بتا دیجئے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، سوال کرنا اصل میں آپ چاہتے ہیں، لیکن میرے بھائی ایک چیز بتائیے، اگر بھائی اللہ کے نبی کا سایہ تھا، ٹھیک ہے، جی جی آپ کے حساب سے جی ٹھیک ہے، جی تھا کہ نہیں تھا؟ میرے حساب سے تو ہے، آپ کے حساب سے نہیں ہے، جی ٹھیک؟ جی جی تو بھائی آپ کے جو مطلب بھائی علامہ ہیں، مولوی ہیں، انہوں نے مطلب آپ کو بھائی کچھ تو بتایا ہوگا کہ یہاں اللہ کے نبی کا سایہ بھائی کاہے کے لیے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے کیا؟ بھی ہمارے تو عالموں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ بھی اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا، اور اللہ کے مطلب رسول عالموں نے بتایا ہے، لیکن آپ نے مطلب اپنے طور پہ کوئی بھی تحقیق آپ نے نہ کیے نہ پڑھی ہے نا؟ یعنی کہ عالموں کو آپ نے اپنا اللہ بنا لیا ہے، رب بنا لیا ہے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے جناب، بات ایسی ہے کہ آج ہمارے عالم ہم سے بڑے ہیں اور انہوں نے اتنا علم حاصل کیا، وہ جھوٹ تھوڑی بولیں گے۔ نہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہ بھی گارنٹی تھوڑی نا ہے کہ بھائی وہ سچ ہی بولیں گے ہر بات، جی اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ جی بھائی وہ کوئی معصوم تو ہے نہیں، آپ کے عالم لوگ، آپ کے عالم جی ہو یا میرے عالم ہو، بھائی کوئی معصوم تو ہے نہیں، بھائی سب سے چوک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے بھائی قرآن سے اور اللہ کے نبی کی حدیث سے اس سے تو کوئی چوک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نہیں، وہ تو بالکل آپ کی بالکل بات صحیح ہے۔ جس طریقے سے آج مدرسوں میں 8-8 سال لگاتے ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے، میرے بھائی 8-8 سال لوگ خالی بھائی تقلید سیکھ رہے ہیں، تقلید، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے جو عالم دین ہے بھائی ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن وہ 8-8 سال خالی بچے کو الف با تا سا اور الف جبر آ با زبر با اور خالی مطلب بھائی وہ حدیثیں بھی پڑھاتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں بس پڑھ لو سمجھ لو، عمل ہوگا اپنے مسلک پہ۔ تو یہ کوئی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ پڑھائی تو یہ ہوتی ہے کہ 8 سال تو کیا ہم کہہ رہے ہیں 80 سال کی بھی پڑھائی ہو تو یہ پڑھائی ہونی چاہیے کہ دیکھو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اس پہ عمل ہوگا، اللہ کے نبی کی بھائی وہ حدیث ایسا بولتی ہے، ایسا عمل ہوگا، صحابہ کا عمل ایسا تھا، اس طرح ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ پڑھائی کا اصل فائدہ ہے۔ اب آپ 8-8 سال پڑھ رہے ہو، مطلب وہ بھائی وہ شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہو، لوگوں کو حدیث پڑھا رہے ہو اور اس کے باوجود کہتے ہو کہ نہیں ہم تو مقلد ہیں۔ تو بھائی جو انسان بھائی وہ شیخ الحدیث ہے، یعنی کہ بھائی وہ حدیثوں کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، جانکار ہے، اس کے باوجود بھی بھائی وہ اہل حدیث نہیں ہے، بھائی وہ مقلد ہے، تو اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہوگی امت کے لیے؟ جی فقان بھائی، دیکھو بات ایسی ہے بھائی، ہمارے تو عالم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم تو اللہ کے رسول کو نور مانتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے ماننے، ہاں کیا اللہ، بھائی ہم تو اللہ کے رسول کو چاہے ہمارے پاس دلیل ہو چاہے نہ ہو، ہم تو بھی اللہ کے رسول کو نور مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب بھائی آپ کے پاس دلیل ہو چاہے نہ ہو تو بھی آپ مطلب اپنی منمانی بات مانیں گے، مطلب یہ آپ کا ایمان ہے؟ بھی ہمارے تو عالم ہمیں یہی سکھاتے ہیں، اگر آپ سے اس طریقے سے اگر کوئی کہے کہ بھی تم دلیل دو، تو جس طریقے سے ہمیں ایک عالم واقعہ بتاتے ہیں، ہمارے عالم ایسے واقعہ بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بزرگ تھے اور ان کا انتقال ہونے والا تھا، وہ دنیا سے جانے والے تھے، تو شیطان ان کے پاس میں آیا سوال کرنے کے لیے۔ ان کو کہا کہ بھی جناب تم دنیا کے اندر، تم عالم ہو، تم دنیا کے اندر اتنے سال رہے اور اتنے سال تم نے زندگی گزاری، کیا تم نے اللہ کو پہچانا؟ تم مجھے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو۔ شیطان نے ان سے کہا، تو بزرگ نے ایک دلیل دی، شیطان نے اس کو رد کر دی۔ تقریباً انہوں نے، ہمارے عالم بتاتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 360 دلیلیں دی، شیطان نے رد کر دی۔ تو پھر جو بزرگ ان کا انتقال ہونے والا تھا، ان کو جو پیر و مرشد تھے کہیں کافی دور دراز پر، یعنی کافی کلومیٹر پہ دور بیٹھے تھے اور وضو کر رہے تھے وہ، تو اپنے مرید کو کہا کہ بھی یہ جو سوال کرنے والا یہ شیطان ہے، یہ تیرے سے کتنے بھی سوال کرے گا
اور تم کتنے بھی جواب دو گے یہ ہر بات کا نہیں بھائی میرے پیارے اللہ کے بندے بھائی دیکھیے آپ سے ایک دم عزت سے بات انشاءاللہ بھائی میں کر رہا ہوں بہت ہی پیار سے. بھائی دیکھیے جو آپ یہ مطلب یہ واقعہ اسٹوری بتا رہے ہیں یہ میلے کی بھائی یہ 20-20 روپے کی بھائی جو کتابوں میں اتری ہوئی ہے اس سے ہم کو دین نہیں سمجھنا ہے. آپ کا جو منہج ہے آپ کا جو مسلک ہے اس میں یہ ہے کہ مطلب بھائی وہ سوال نہ کرو. سوال کرنا ابلیس کا کام ہے شیطان کا کام ہے. ٹھیک ہے تو آپ کے وہاں کوئی سوال کرتا ہی نہیں ہے. آپ کے وہاں جو بھی آپ کے عالموں نے کہہ دیا وہ ایک دم فل اینڈ فائنل ہو جاتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی یہ حرام ہے تو حرام ہے حلال ہے تو حلال ہے. یعنی کہ گویا کہ آپ نے اپنے عالموں کو اپنا رب بنا رکھا ہے اپنا اللہ بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے لیکن ہمارے وہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے اللہ کے نبی سے بھائی وہ پیارے صحابہ کے سوال کرتے تھے. ٹھیک ہے تو سوال کرنا بھائی یہ دیکھیے سوال انسان وہی کرتا ہے جس کو علم چاہیے ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کتنے صحابی تھے. ٹھیک ہے سارے کے سارے صحابہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی جنت میں کون جائے گا, اے اللہ کے نبی ایسا کیا ہوگا, اے اللہ کے نبی ویسا کیا ہوگا. تو سوال کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں صحابہ سوال مت کرو میں تو اللہ کا نبی ہوں بس جو کہہ رہا ہوں چپ چاپ مان لو. ہاں زیادہ انگلش نہ بنو شیطان نہ بنو. تو یہ بھائی آپ کے جو قصے کہانی ہے وہ مرشید تھے وہ پیر تھے اور فلاں شیطان آ گیا وضو کیا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو اپنے عالموں کی بات کو بنا دلیل کے ماننا ہے آپ مان لو. بھائی ہم کب روک رہے ہیں. افو خان مجھے ایک بات بتاؤ میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں. آپ الحمدللہ اگر آپ وہ سوال میرے کو صحیح حدیث کے ساتھ دے دو گے صحیح طریقے سے دے دو گے تو الحمدللہ میں ان باتوں کو مانوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے رسول کا سایہ نہیں مانتے ہیں. اگر آپ کے پاس قرآن کی کچھ آیتیں ہیں احادیث ہے تو آپ سایہ کا انکار کریں بھائی اللہ کے رسول کا سایہ تھا. اگر آپ میرے کو قرآن کی آیتوں سے بتاؤ گے. بھائی دیکھیں میں عالم دین تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے میں بھی ایک چھوٹا سا بھائی مطلب بھائی وہ طالب علم ہوں آپ ہی لوگ کی طرح انسان ہوں. پہلے میں بھی بر علوی تھا اس کے بعد دیوبندی بنا اس کے بعد جماعت میں جانے لگا اس کے بعد لاسٹ میں جا کے الحمدللہ اللہ سے اتنی بات بھائی وہ رو رو کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھی راہ دکھا اور آج الحمدللہ بھائی ہم منہج صحابہ پہ ہے. ٹھیک ہے پہلے حدیث ہماری پہچان ہے کیونکہ ہم لوگ حدیث کو چھوڑ کے بھائی ہم لوگ منطق قیاس اور مسلک کی بات کو نہیں لیتے ہیں. اس لیے ہم لوگ اپنی پہچان بھائی اوپن بتا دیتے ہیں ہم لوگ اہل حدیث ہیں. رہی بات آپ نے کہا کہ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں تو آپ بھائی ابھی فون کاٹنے سے پہلے توبہ کرو گے تو پھر میں نہیں بھائی یہ کیا ہوتا ہے ہماری بہتوں سے بات ہوتی ہے لیکن وہ لوگ پہلے تو کہتے ہیں لیکن بعد میں جیسے ہم کوئی دلیل دیتے ہیں اس میں کیل کال کرنے لگتے ہیں. لیکن آپ میرے بھائی ایک سمجھدار انسان ہم کو لگ رہے ہو. اگر آپ وعدہ کرو کہ اگر ہم نے آپ کو ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی کا سایہ تھا تو آپ فون کاٹنے سے پہلے اس چیز کو قبول کرو گے کہ ہاں بھائی جو میرے عالم نے ہم کو بتایا بھائی وہ غلط تھا لیکن جو اللہ کی قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے وہ بالکل بھائی وہ صحیح ہے. اگر وعدہ کرو تو پھر ہم محنت کریں ورنہ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. افو خان بھائی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مجھ تک صحیح بات پہنچ جائے گی تو الحمدللہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا کہ اللہ میرے کو جو پہلے جو میرے عقائد تھے الحمدللہ میرے کو یہ جو شرک و بدعت سے اللہ میرے کو اس سے بچائے. الحمدللہ میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا. اگر آپ میرے کو صحیح بات بتاؤ گے تو انشاءاللہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. بھائی دنیا میں بھائی ایک ہی ایسی بھائی وہ جماعت ہے جو لوگوں کو حق کی طرف بلا رہی ہے صحیح بات کی طرف بلا رہی ہے کتاب و سنت کی طرف بلا رہی ہے اور اسی جماعت کا ایک چھوٹا سا طالب علم آپ سے بات کر رہا ہے. نہ میں علامہ ہوں نہ میں مفتی ہوں نہ میں قاری ہوں نہ میں حافظ ہوں. مجھے تو عربی بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتی اردو بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتی. ٹھیک ہے لیکن میں بھائی اللہ کی مدد سے بھائی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھائی میں ایک ایک دم سیدھی بات بتاؤں. دیکھیے اللہ کے نبی کا سایہ تھا یا نہیں یعنی کہ اللہ کے نبی کی پرچھائی تھی کہ نہیں. ٹھیک ہے سایہ بولے تو پرچھائی. ٹھیک تو بھائی اس کے بارے میں آپ کے جو بھائی مطلب وہ احمد رضا خان صاحب ہیں ٹھیک ہے جن کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے ہم تو بالکل سچے دل سے مانتے ہیں ان کو. ارے میرے بھائی بالکل مانیے ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ مانیے. ہم تو کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت صاحب کو مانیے لیکن ان کی جو بات بھائی قرآن حدیث سے بھائی وہ ٹکراتی ہے ان کو تو
एहतरामन उनकी बात को छोड़ दीजिए, हो सकता है आला हजरत की तहकीक ना पहुंची हो वहां तक, आप समझ रहे हैं। अगर उनकी बात अगर कुरान और हदीस के खिलाफ होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं मानेंगे। तो ठीक है मेरे भाई, मैं आपको पहले आप ही के आला हजरत की बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अल्लाह की बात बताऊंगा, उसके बाद अल्लाह के नबी की बात बताऊंगा, ठीक है। आला हजरत खान साहब भाई, जो आपके अहमद रजा खान साहब है भाई, वो लिखते हैं कि आपका साया जमीन पर ना पड़ता था और आप नूर महज से जब धूप या चांदनी में चलते थे आपका साया आता ही नहीं था नजर, आप समझ रहे हैं। अल्लाह के नबी का साया किसी को दिखता ही नहीं था। और ये कहाँ पे उतरा हुआ है भाई, आपकी एक मतलब भाई वो मोतबर भाई एक मतलब वो है, मतलब वो छोटी सी एक भाई वो बुक है, उसका ये हवाला है कि नफी अल्फी अमन अनार नूरा कुलशे मंतजा मजमुआ रिसाला नंबर 202, ठीक है। तो ये और इसके आगे भाई ये चंद आसार भी लिखते हैं, आसार बोले तो वो शायरी शेर शायरी लिखते हैं कि तू है साया नूर का हर आजू टुकड़ा नूर का, जी आप समझ रहे हैं। तू है साया नूर का हर आजू टुकड़ा नूर का, साये का साया ना होता है ना साया नूर का। अब सुनिएगा अल्फाज, साये का साया ना होता है ना साया नूर का, और तेरी जो नस्लें हैं वो पाक हैं बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा जो साया है वो सब घराना है नूर का। जी ये आपका उतरा हुआ है एजन में और सफा नंबर 124 में। मतलब इस तरीके की बहुत सारी बातें उतरी हुई है। और ये सब जो है ना भाई, ये मौजू मतलब जो आला हज़रत थे उनके पास भाई वो मौजू हदीस पहुंची थी, उनकी बुनियाद पे उनका अकीदा ऐसा हो गया था, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में हम आपको सही हदीस से बता रहे हैं, कुरान से आपको बता रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उससे भाई हो सकता है कि आप अपनी बात को भाई वो मान जाएं, क्योंकि आपने भी कसम खाई है अल्लाह की, ठीक है। अफूखान भाई चलो, अगर आप मेरे को किताबों से नहीं बताओगे, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरे को कुरान से बताओगे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस से बताओगे तो इंशाल्लाह उसी पे आ रहा हूँ मेरे भाई। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला भाई कुरान में फरमाता है जी। अब अरबी तो मेरे हाथ में भाई वो नहीं है, मैं इस समय बाहर हूँ, तो जो उर्दू का जो मफहूम है आपको बता देता हूँ कि और अल्लाह को भाई वो सुनिएगा, और अल्लाह को हर वह चीज सजदा करती है जो आसमानों और जमीन में है, खुशी से हो या ना खुशी से हो, और इन सबके साये भी सजदा करते हैं सुबह व शाम। जी ठीक। अब बताइए साया, देखिए अल्लाह के नबी क्या हैं? अल्लाह के नबी तो ये है आसमान में, अभी नहीं आसमान में नहीं, अल्लाह के नबी इस दुनिया में जब थे ना तभी तो उनका साया पड़ता होगा। अब आसमान से तो जमीन पे साया पड़ता नहीं अल्लाह के नबी का। जी इस समय अल्लाह के नबी तो आलम बरज़ख में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के भाई कब्ज़े कुदरत में है। लेकिन जब अल्लाह के नबी थे तो अल्लाह के नबी तो इस दुनिया में थे। तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि और अल्लाह को हर वह चीज सजदा करती है जो आसमानों और जमीन में है, चाहे वो खुशी से हो या ना खुशी से हो, और इन सबके साये भी सजदा करते हैं सुबह व शाम। तो अल्लाह के नबी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी थे भाई, वो नमाज पढ़ते थे, सजदा करते थे, ठीक है। मतलब अल्लाह के नबी से ज्यादा अल्लाह को सजदा भाई शायद ही आज तक किसी ने किया हो, ठीक है। बिल्कुल इस चीज को मानते हैं आप? तो जब अल्लाह के नबी सजदा कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी के भाई वो जो साया है वो भी सजदा कर रहा है। तो आप ये मुझे बात अभी जो बता रहे हो, आप ये मेरे को कुरान से बता रहे हो? हाँ मेरे भाई, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है मेरे भाई। कहाँ पर है ये कुरान में, आप मेरे को थोड़ा बताइए भाई। ये मतलब शायद मतलब ये गालिबन वो रसूल रद आयत नंबर 15 में शायद है। अब मेरे को मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। और आयत नंबर 15 में, हाँ इसी को बोलते हैं रसूल रद। ये तकरीबन शायद ये 13वां पारा है। हाँ जी उसी में लिखा हुआ है। और इस आयत में फरमाया गया है कि जो कुछ आसमानों में और जमीन में है,
تو بھائی جو اللہ کے نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی تو زمین میں تھے، لہذا آپ کا بھی مانتا ہوں میں، آپ بھی اللہ کے نبی کو سجدہ کرتے تھے اور آپ کا بھی سایہ تھا، تو یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری جو بھائی وہ ایک اور آپ کو بتا دے رہے ہیں قرآن کی آیتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہمیں اس میں یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی وہ دوسری جگہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے سب کے سائے دائیں بائیں پھرتے ہوئے نہایت عزیزگی سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 48. اب بتائیے، یعنی کہ تمام مخلوق کے سائے ہیں اور اللہ کے نبی بھی بھائی وہ مخلوق ہیں ایک اللہ کی. ٹھیک، اس چیز کو مانتے ہیں نا مخلوق ہیں؟ ہاں مخلوق مانتا ہوں. تو ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ کے نبی کا بھی سایہ ہوا. اب دیکھیے حدیث سے دلیل. ٹھیک، اب حدیث آپ کو ایسی دیں گے میرے بھائی جو آپ کے بڑے بڑے علاماؤں نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی. ٹھیک ہے میرے بھائی، برا نہ مانیے گا. اب تھوڑا سن لیجئے بھائی. رسول کیا حدیث ہوگی تو انشاءاللہ برا نہیں مانیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے اور اس پہ ایمان رکھیں گے. آمین آمین بھائی، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. بھائی دیکھیے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھائی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھیں اور بھائی وہ سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اونٹ تھا. جی اونٹ معلوم ہے نا، کیمل. ہاں اونٹ. ہاں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زینب یہ اونٹ سواری کے لیے صفیہ کو دے دو. تو مطلب بھائی وہ زینب تھی. ٹھیک ہے، زینب رضی اللہ تعالی عنہا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس یہودن کو میں اونٹ اپنا نہیں دوں گی. جی، یعنی کہ انہوں نے تانا ایک دے دیا. جی. تو اللہ کے نبی اس بات کو بھائی وہ سن کے مطلب بھائی وہ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے اور سیدنا زینب سے مطلب وہ جو بات چیت تھی، کلام تھا، اس کو بھائی مطلب ایک دم ختم کر دیا. ٹھیک. جی. اور اس کے بعد مطلب بھائی وہ دن مطلب بھائی وہ گزر گئے، مہینے گزر گئے. مطلب بھائی وہ محرم بیت گیا، ماہ سفر بیت گیا، ربیع اول بیت گیا اور اس کے آگے بھی کافی دن بھائی وہ بیت گئے. تو جو مطلب بھائی وہ زینب تھی رضی اللہ تعالی عنہا، تو انہوں نے مطلب بھائی یہ سوچ لیا کہ ہاں اب اللہ کے نبی کو میری کوئی بھی بھائی وہ ضرورت بھائی وہ نہیں ہے، اب وہ نہیں آئیں گے. تو انہوں نے اپنا سامان اور اپنی وہ چارپائی کو اٹھانا چاہا. ٹھیک. اور فرماتی ہیں کہ میں اسی سوچ میں بیٹھی تھی کہ دوپہر کا وقت تھا. اب سنیے گا غور سے. میں اسی سوچ میں بیٹھی تھی کہ دوپہر کا وقت تھا اور اچانک میں نے اللہ کے رسول کا سایہ دیکھ لیا. جی. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں وہ زینب بھائی وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کا سایہ دیکھا. یہ زینب کون تھی؟ آپ کی بیوی کا نام تھا؟ جی. یا اچھا ٹھیک ہے. تو اب جو یہ حدیث ہے بھائی یہ آپ کو مطلب وہ بہت ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. مطلب بھائی جیسے مسند احمد. جی مسند احمد میں ہے. ٹھیک ہے. والیوم 6 میں حدیث نمبر 132 اور بھائی وہ حدیث نمبر بھائی وہ 2678 میں بھی ہے. اور بھائی وہ اس کی جو سند ہے ٹھیک ہے، اسناد جو ہے مطلب اس کی ایک دم مطلب بھائی وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب بتائیے اللہ کے نبی کی بیوی بھائی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر یعنی کہ اللہ کے نبی کا سایہ دیکھا. تو ہم کون ہوتے ہیں آج کی تاریخ میں کہنے والے کہ نہیں اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا. بھائی یہ سوچنے والی بات ہے. ہم آپ کو بھڑکا نہیں رہے ہیں بھائی، ہم آپ کو اللہ کے نبی کی دلیل پیش کر دیں گے ایک دم بھائی وہ صحیح سند کے ساتھ پیش کر دیں گے. آپ جائیے تحقیق کر لیجئے. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کا جوتا میرا سر. آپ سمجھ رہے ہیں افوقان بھائی؟ میں آپ کی باتوں کو سکون کے ساتھ سن رہا ہوں. آپ انشاءاللہ میرے کو تسلی کے ساتھ بتائیے
اور یہ جو آپ نے ابھی حدیث پیش کی ہے یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث ہے؟ جی جی مسند احمد میں حدیث ہے. جی جی ٹھیک ہے. حدیث نمبر جو ہے اس کا بھائی وہ 2678 اور 25516. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری کتابوں میں آتی ہے, الگ الگ محدثین نے اس کو نقل کی ہے. ٹھیک ہے. سارے تو حوالے میرے کو یاد بھائی وہ اس سمے نہیں ہے بالوقت. اور دوسری جو حدیث ہے, دوسری حدیث آپ کو بتا دے رہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کو اللہ کے نبی نے صبح کی نماز پڑھائی. ٹھیک. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور نماز کے دوران آپ نے اپنا ہاتھ کو آگے بڑھایا, اس کے بعد پھر سے پیچھے کر لیا, اور جب اللہ کے نبی بھائی وہ سلام کو پھیر کے فارغ ہو گئے تو آپ نے صحابہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کو اپنے سامنے دیکھا, اس کے جو میوے تھے میرے قریب ہی تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ میووں کو مطلب بھائی وہ جھک کر توڑ لوں, تو اللہ کی طرف سے مطلب بھائی وہ آرڈر آیا. ٹھیک ہے. کہ مطلب بھائی اس چیز کو مطلب بھائی وہ غائب کر دو. تو وہ چیز مطلب بھائی مطلب جو وہ سین تھا وہ غائب ہو گیا. پھر بھائی وہ اللہ کے نبی کو مطلب بھائی وہ جہنم کے بارے میں مطلب بھائی وہ دکھایا گیا. ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ جو آگ کی روشنی میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھ لیا. اب بتائیے. یہ اللہ کے رسول نے کہا صحابہ سے؟ ہاں, اللہ کے نبی نے خود اپنا بھی بھائی وہ سایہ دیکھا جہنم میں, اور اپنے جو پیچھے صحابہ تھے ان کا بھی سایہ دیکھ لیا. اب دنیا کا کون پاگل مینٹل آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں میں نے اپنا سایہ دیکھا, میں نے تمہارا بھی سایہ دیکھا. تو آپ نے جو ابھی حدیث پیش کی ہے یہ حدیث کہاں پر ہے؟ ارے میرے بھائی یہ بہت ساری مطلب بھائی اس میں جیسے آپ کو تھوڑا مطلب وہ حوالہ بھائی وہ دے دیتے ہیں بھائی. وہ صحیح ابن خزیمہ. ٹھیک. صحیح ابن خزیمہ. ہاں, اس کا جو مطلب بھائی وہ والیوم نمبر ہے وہ 2 ہے, اور مطلب بھائی وہ صفحہ نمبر بھائی وہ 15 پہ ہے, 50 پہ, اور حدیث نمبر جو ہے 892 ہے. اور اس کی بھی جو مطلب بھائی وہ اسناد ہے وہ بالکل ایک دم صحیح ہے, اس کے اوپر کوئی بھی کلام نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ دوسری بھی مطلب بھائی وہ کتابوں میں آئی ہوئی ہے, جیسے مطلب بھائی یہ کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ نسختول جدیدہ. ٹھیک ہے. اور مطلب بھائی وہ کیا بولتے ہیں وہ مطلب بہت ساری بھائی اس میں بک میں میرے کو سمے یاد نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں اتنے سارے حوالے ہیں نا, یاد کرنے میں ایک دم بھائی وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور بھائی دیکھیے قرآن اور صحیح بھائی قرآن اور صحیح حدیث سے بھائی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ تھا. لیکن اب بھائی عام آدمی کیا کرے, عقل کیا کہتی ہے, عقلی اب آپ کو دے رہے دلیل. ٹھیک. ابھی تک تو بھائی یہ نقلی دلیل تھی, اب انسان کی عقل کیا کہتی ہے. اب دیکھیے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نور بنایا. ٹھیک ہے. اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دیا جس کی کیفیت بھائی ایسی ہے کہ وہ نور ہے. ٹھیک. اور جو یہ قرآن ہے یہ ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے مطلب وہ نازل کیا, یعنی کہ نور ہے یہ. ٹھیک. تو جو بھائی یہ قرآن ہے, ٹھیک ہے, قرآن بھی اللہ کا نور ہے. اور اس قرآن کو بھی اگر آپ رکھیں گے کہیں دھوپ میں اور دھوپ میں ہاتھ میں لے کے پڑھیں گے تو اس کا بھی سایہ جائے گا. اگر آپ کی دلیل یہ ہے کہ نہیں نور ہے تو نور کا مطلب نور کا سایہ نہیں ہوتا, تو قرآن بھی اللہ کا نور ہے, اس کا بھی سایہ نہیں ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ فرشتوں کا سایہ نہیں ہے, فرشتوں کا سایہ نہیں ہے. تو میرے بھائی کتنی ساری بھائی وہ حدیثیں ہیں جس میں آتا ہے کہ فرشتوں کے جو پر ہوتے ہیں پر ان کے بھی سائے تھے. آپ سمجھ رہے بھائی وہ جو اللہ کے نبی کے جو فرشتے جو بھائی وہ وہی لے کے آتے تھے جبرائیل علیہ السلام, ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت کہ ان کی اونچائی کا کیا کہنا کہ زمین سے اگر پوری آسمان تک دیکھو تو اتنا لمبا قد, اور 600 پر ان کے, اور ہر ایک پر سے ایک دم موتیاں ہیرے مطلب ٹپک رہے ہیں, جھڑ رہے ہیں. تو یہ خوبصورتی تھی.
تو फरिश्तों के भी भाई परों के साए हैं। यानी कि देखिए अल्लाह के नबी ने खुद अपना साया देखा, अल्लाह के नबी की बीवी ने अल्लाह के नबी का साया देखा, यानी कि अपने शौहर का साया देखा। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि हर एक जानदार का साया है जो भाई वो इस जमीन और आसमान में है, जो हमको सजदा करते हैं और उनके साये भी सजदा करते हैं। तो इतनी सारी दलीलें होने के बावजूद भी खाली हम अगर ये शेर और शायरी से अगर हम दीन को समझेंगे कि नहीं वो तो नूर है, नूर का साया नहीं होता और ये है और वो है, और फिर अकीदे की भाई वो उल्टी सीधी बातें स्टार्ट, तो भाई अब फैसला आपके ऊपर है भाई। ठीक है, हमारा काम था आपको बताना, हमारा काम ना आपसे भाई वो जबरदस्ती करना है और ना आपको मनवाना है। देखो अफगान भाई ये है, मैंने आपसे 2 सवाल किए, एक तो साये के बारे में और एक अल्लाह के रसूल के नूर के बारे में। भाई जिस तरीके से मैं पक्का बरेलवी हूँ, हमारा पूरा खानदान यही है, हमारा पूरा समाज जिस मोहल्ले में रहता हूँ, हमारा बहुत बड़ा मोहल्ला है। अरे भाई बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ा खानदान है, क्या इससे आप भाई वो जन्नत में पहुंच जाएंगे? अल्लाह ताला आपसे अमाल पूछेगा, अमाल क्या करके लाए हो, अकीदा तुम्हारा क्या था। आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ तुम कौन से मोहल्ले से आए हो, अच्छा बरेलियों के मोहल्ले से आए हो, जाओ ये जन्नत चले जाओ। ये सब मेरे भाई आप अपने दिल को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। अरे मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ के सारे लोग, अधिकतर लोग हिंदू हैं, ठीक। अब क्या मैं भी उनके साथ गीता रामायण और वो महाभारत पढ़ना स्टार्ट कर दूं और मैं भी कहूँ कि हाँ मेरा जो मोहल्ला है वो हिंदुओं का है, तो क्या मैं उनकी तरह अपना अकीदा कर लूं? आप बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह के नबी उम्मत को 2 चीजें छोड़ के गए हैं, अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की सुन्नत। और आज की तारीख में और तक कयामत तक जितने लोग आएंगे उनको इन 2 चीजों को एकदम मजबूती से थाम लेना है, दांतों से पकड़ लेना है। हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, हमारे आला हजरत ने क्या कहा, हमारे फला अल्लामा ने क्या कहा, हमारे माँ बाप क्या करते थे, हमारे बड़े क्या करते थे, हमारे बुजुर्ग ने क्या किया, ये हमारे लिए मायने रखता है। लेकिन कब मायने रखता है? कि जब वो अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की हदीस से भाई वो मैच हो जाए, साबित हो जाए। अगर कोई भी 19-20 हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर आपस में भाई वो टकराव हो तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ। अब मैंने आपको भाई मेरे को जितना पता था मैंने आपको बता दिया है। अब कम से कम कयामत के दिन आप तो मेरा भाई वो नहीं पकड़ लोगे कॉलर कि हाँ ये अफ्फू खान को मालूम था अल्लाह ताला, इसने हमको बताया नहीं। मैंने आपको बता दिया है, मैंने पहुंचा दिया है, और अल्लाह ने मेरे को दरोगा बना के भाई नहीं भेजा है कि मैं आपके पीछे पड़ जाऊं और आपको जबरदस्ती मनवाऊं। आपने वादा किया था, आपने अल्लाह की कसम खाई थी। अब आप बताइए, जो मैंने आपको अल्लाह की भाई कुरान पेश की है और अल्लाह के नबी की हदीस पेश की है, तो आप इस चीज को मानोगे आज, या अपनी जो कसम आपने खाई है वो आप भाई वो उसकी कोई भी इज्जत आप नहीं रखोगे? देखो मैं अपना फैसला बाद में बताऊंगा, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप कीजिए मेरे भाई, आपको 20 सवाल करने 20 कीजिए, लेकिन भाई अपना वादा भाई पूरा करके ही फोन काटिएगा मेरे भाई। जी। अब जिस तरीके से अफू खान भाई, जैसे मेरी दाढ़ी रखी हुई है, अब जैसे पहले मैं दाढ़ी रखता था, एक मुट्ठी होती थी और जैसे हम दाढ़ी काट लेते थे, तो जैसे हमारे आलिम ये बताते हैं कि भी एक मुट्ठी हो जाती है तो दाढ़ी काट लेनी चाहिए। दाढ़ी एक चीज आपको बता दे रहे एकदम शॉर्ट फॉर्म में, मेरे पास ज्यादा टाइम भाई तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के रसूल के हदीस जानना चाहता हूँ कि इसमें अल्लाह के रसूल ने क्या फैसला किया है कि दाढ़ी कितनी होनी चाहिए। अगर आप मेरे को अल्लाह के रसूल की हदीस बता दोगे तो जो हमारे नहीं, हम बताएंगे भाई, हम बताएंगे। पहले जो हमने भाई ये नूर वाला आपको बताया जो साया था या नहीं, आप इसको मानते हैं कि नहीं, उसके बाद ही हम अगली कॉल में आपसे बात करेंगे। ऑडियो बहुत भाई वो लंबी हो चुकी है, ठीक है। मैं कभी भी मतलब थोड़ी बात करता हूँ, आधे घंटे की ऑडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो अभी जो हम लोग का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पहले आप उस पर बताइए कि आप उस चीज को मानते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना। कसम आप अपनी पूरी करोगे या नहीं, या उसमें भी आप कील-काल करोगे? मैं इंशाल्लाह आपसे और भी सवाल करूंगा, तो पहले आप कर लीजिएगा। पहले जो अभी एक टॉपिक हो चुका है उसके ऊपर आपका मानना क्या है? आज से आप अपने अकीदे से तौबा कर रहे हैं या नहीं? जो मैं वही मैं आपको फैसला बता रहा हूँ
جی میں نے آپ سے 2 سوال کیے تھے، ایک تو سائے کے بارے میں، تو الحمدللہ آپ نے میرے کو حدیث کے سوال جواب دیا، تو انشاءاللہ میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ آج سے پہلے جیسے ہمارے عالم کہتے تھے اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا، تو وہ ہم کو بغیر دلیل کہتے تھے، ہم اس بات کو مانتے تھے، تو الحمدللہ میں نے آپ سے